बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर जो है आखिरकार इंसाफ का बोल बाला हो गया, इंसाफ हो गया। खान साहब की रिहाई, 9 मई के जो झूठे मुकदमा थे वो उड़ गए और अब खान साहब पर सिर्फ एक ही मुकदमा है और वो है 190 मिलियन पाउंड केस का झूठा मुकदमा। ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है ना, ये जो है खान साहब ने मलक रियाज साहब के जो पैसे जो बहरून मुल्क पड़े हुए थे उस पर जो है मलक रियाज साहब से बात की। मलक रियाज साहब को वो पैसा पाकिस्तान मंगवाया गया और ये अलकादर ट्रस्ट केस भी इसे कहा जाता है। इसके ज़रिए जो है ये अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई गई और इसकी तमाम तर चीज़ें मौजूद है, इसमें तमाम तर शवाहिद मौजूद है। खान साहब हक पर है, सच पर है। अगर इस पर इंसाफ होता है तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। और ये जो 9 मई के झूठे मुकदमा थे ये उड़ गए हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसे कहा जाता है, अलकादर ट्रस्ट केस, ये भी अगर इस पर इंसाफ होता है तो जो है वो खान साहब रिहा हो जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मलक रियाज साहब की झूठी गवाही का सहारा इन लोगों को, और मलक रियाज साहब वो गवाही दे नहीं रहे। इन्होंने जो है वो मलक रियाज साहब को इंतहाई इस चीज़ों के अंदर उलझाए रखा, मलक रियाज साहब को ब्लैकमेल किया, लेकिन मलक रियाज साहब जो है वो किसी के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ना तो मैंने पहली किसी जो है सियासतदान के खिलाफ गवाही दी है और ना तो मैं खान साहब के खिलाफ गवाही दूंगा, फिर तो मैं झूठी गवाही तो फिर कभी नहीं दूंगा। खान साहब के खिलाफ झूठी गवाही है, ये लोग मुझसे जो है मुतालबा कर रहे हैं और मैं ये कभी नहीं दूंगा। और वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से उठाकर जो है वो दुबई ले गए कि मैं दुबई में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं खान साहब के खिलाफ झूठी गवाही तो कभी नहीं दूंगा। तो अब ये सिर्फ एक ही मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड केस का, और ये क्या है, इसका पैसा भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा। ये देखिए, ये 190 मिलियन पाउंड, ये एक अनोखा मुकदमा है। इसका पैसा भी जो है ना वो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मंगवाया गया, उस वक्त जो खान साहब ने डील की और 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर जमाए, तो इसका जो है पैसा है ना ये भी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो खान साहब पर तो फिर ये मुकदमा जो है बनता ही नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो झूठा मुकदमा है, इसका पैसा, तमाम तर चीज़ें जो है, इसका तमाम तर रिकॉर्ड वो 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस जो है जिसे कहते हैं, ये जो बनवाई गई, इसके तमाम तर तफसीलात जो है ना वो जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। लेकिन ये तो खान साहब के लिए ब्लैकमेलिंग ये लोग करवाते रहते हैं। तो 9 मई के झूठे मुकदमात उड़ गए, खान साहब फाते, सुप्रीम कोर्ट में खान फाते, जाली हाइब्रिड रिजीम उड़ गया। खान पर आखिरी मुकदमा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसे कहा जाता है, झूठा मुकदमा है, ये भी उड़ जाएगा, बहुत जल्द आप देखेंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला जेल से बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान में अब धीरे धीरे तमाम तर चीज़ें जो है वो रोशन हुए दिखाई दे रही है। इन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को, जाली मुकदमात को 2-2 साल लटकाए रखा, लेकिन आखिरकार इंसाफ का बोल बाला होगा। इसके अंदर जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब है और दीगर वकला है खान साहब के, इनको जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इन्होंने इंतहाई ज़बरदस्त काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इमरान खान को प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटी कहते हैं के तहत ज़मानत इसलिए दी गई क्योंकि इससे कबल एजाज चौधरी, इम्तियाज़ अहमद और फरहत जो अब्बास है, हाफिज़ फरहत अब्बास की ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट मंजूर कर चुकी है। मतलब जो है इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है ना वो हाफिज़ फरहत अब्बास साहब, एजाज चौधरी साहब और इम्तियाज़ अहमद साहब, इनकी ज़मानतें पहले मंजूर हो चुकी है, तो इसलिए जो है खान साहब को भी ज़मानतें दी गई। देखिए ये तो इंसाफ, आखिरकार इंसाफ का बोल बाला हो गया। आखिरकार जो है वो जो जजेस है जो इनके काबू में थे, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। इंसाफ का बोल बाला होगा और इसके अंदर सबसे अहम तरीन रोल जो है वो अवामी ताकत का है और सबसे
انتہائی ترین رول جو ہے وہ وکلا کا ہے. وکلا نے انتہائی ترین کردار ادا کیا اور وکلا نے جو ہے آج مٹھائیاں تقسیم کی. ایک عجیب و غریب جشن منایا گیا سپریم کورٹ کے اندر. مٹھائیاں تقسیم ہوئی, خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے گئے, جعلی ہائیبریڈ رجیم اڑ گیا ہے بالکل. اب یہ ایک ہی مقدمہ ہے, اس کا سہارا ہے ان کو, اور اس پر بھی جو ہے انصاف ہوتا ہے انشاءاللہ جو بہت جلد ہو جائے گا, ہمیں یقین ہے. تو اب دیکھیں گے خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. باقی عمران خان پر مجرمانہ سازش کے الزامات اور شواہد کا جائزہ لینا اور فیصلہ کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ ہے, مطلب یہ فوراً کورٹ ہے. حافظ فرحت عباس ضمانت سپریم کورٹ دے چکی ہے. اور باقی عمران خان پر جو مجرمانہ کے الزامات ہے, سازشوں کے الزامات سے جو مجرمانہ سازشوں کے الزامات اور شواہد کا جائزہ لینا اور فیصلے کے لیے جو ہے وہ فورم جو ٹرائل ہے وہ مطلب فورم ٹرائل موجود ہے. ان تمام تر چیزوں میں پہلے ان لوگوں کو مطلب تمام تر جو لوگ تھے نا, خان صاحب کے, حافظ فرحت عباس صاحب جو ہے, اعجاز چودھری صاحب, انہیں ضمانتیں دی جا چکی ہے. تو پھر خان صاحب کو کیوں ضمانت نہیں مل سکتی؟ یہ انتہائی ترین سوالات بھی وکلا اٹھا رہے تھے. تو اس پر جو ہے جب یہ سوالات اٹھائے گئے تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی جواب نہیں رہا, اور یہ جعلی مقدمات ہے یہ اڑ گئے. الکارا ٹرسٹ کیس اور اس کا مطلب پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے ان تمام تر چیزوں کا. تو اگر اس پر بھی انصاف ہوتا ہے نا تو یہ تمام تر چیزیں بھی اڑ جائیں گی. الکارا ٹرسٹ 15 منٹ کا کیس ہے, جس دن سماعت ملے گی اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ سماعت دینی پڑے گی. یہ دیکھیں یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. جو القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل بھی سے کہا جاتا ہے اس کیس کا معاملہ ہے. یا جسٹس سرفراز ڈوگر جو ڈوگرا ہے ان کے پاس کیس لگا ہوا ہے. جو ڈوگر ان کا اپنا شخصیت ہے, ان کا اپنا ہی نمونہ ہے, جس طرح جو ہے یہی آفرید ہے ان کا نمونہ تھا. آخرکار سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ انصاف کا بول بالا ہو گیا. تو اب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہائی کورٹ کے اندر بھی انصاف کا بول بالا ہو جائے گا اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے. القادر ٹرسٹ کے جو ہے 15 منٹ کا کیس ہے, جس دن سماعت ملے گی اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ سماعت دینے پڑے گی. بیرسٹر سلمان صفدر کا عمران خان کے 9 مئی مقدمات میں ضمانت منظور ہونے کے بعد گفتگو جو ہے یہ جو ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کیے کہ صرف اور صرف 15 منٹ کا کیس ہے. اگر اس پر انصاف ہوتا ہے نا تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر انصاف کر دیتی تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے. بریکنگ نیوز, پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کو 9 مئی مقدمہ میں ضمانت دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. کہ ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس انصاف کے فیصلے پر جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے آخرکار جو ہے انصاف کا بول بالا کر دیا. یہ جو ہے نا یہ تمام تر چیزیں عالمی دباؤ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, عوامی دباؤ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر سے دباؤ, پاکستان کے باہر سے دباؤ. اگر یہی دباؤ جو ہے نا اسی طرح سے بڑھتا ہے تو بہت جلد آپ دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر یہی دباؤ جو ہے یہ مزید بڑھ جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے یہ کیس بھی لگ جائے گا, اڑ جائے گا, خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. اگلا سٹاپ اسلام آباد ہائی کورٹ. اب ہم چیف جسٹس ڈوگر صاحب کے پاس جائیں گے جو ہمیں القادر ٹرسٹ کیس میں تاریخ نہیں دے رہے. یعنی علیمہ خان کا عمران خان کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت منظور ہونے کے بعد بیان. یہ جو ہے نا وہ حلیمہ خان صاحبہ نے بیان دیا کہ اب ہمارا اگلا سٹاپ جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگا, اور یہ ہم جو ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے ڈوگرا ہے ان کے پاس جائیں گے جو ہمیں القادر ٹرسٹ کیس میں تاریخ نہیں دے رہے. حلیمہ خان کا عمران خان کے 9 مئی مقدمات میں ضمانت منظور ہونے کے بعد گفتگو جو ہے حلیمہ خان صاحبہ نے کی ہے کہ اب ہم جو ہے انصاف کے دروازہ کھٹکھٹانے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. جو ڈوگرا ہے یہ بھی ان کا یہ آدمی ہے, تو اس میں بھی جو ہے وقت تو لگے گا, لیکن تھوڑا وقت لگے گا میرے خیال میں, کیونکہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اب یہ جو ایک مقدمہ ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے اچھی طریقے سے کام کر دیتی ہے نا تو یہ جو جعلی ہائیبریڈ رجیم ہے یہ بالکل گھٹنے ٹیک دے گا اور خان صاحب جیل سے باہر آ جائے گا. کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے, القادر ٹرسٹ کیس ہے. باہر سے جو پیسہ آیا اس یونیورسٹی کے اندر لگا اور اس کے اندر جو ہے شفافیت موجود ہے, اس کے تمام تر تفصیلات موجود ہے, اور یہ جو
پیسہ آیا نا، یہ جو پیسہ جس طرح سے آیا تو یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ پڑا ہوا تھا، تو تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ایک کھلی کتاب جیسی اس کیس کے اندر جو ہے، کیس اگر آپ اسٹڈی کر لینا تو یہ کھلی کتاب ہے، اور اگر اس پر انصاف ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر اس پر انصاف ہو سکتا ہے، اگر اسے انصاف کے پہلو سے دیکھا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف یہ کیس بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جیت جائے گی، لیکن اب تو تمام تر چیزیں انصاف تک رکی ہوئے۔ اس کیس کا اگر انصاف ہو جاتا ہے تو خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے۔ عمران خان کے بانجے اور ان کی حلیمہ خان کے بیٹے شہریاز خان کو ان کے گھر سے مبینہ طور پر خفیہ ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ عمران خان کے بانجے کو فوری رہا کیا جائے۔ یہ آخر میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں شیئر کروں۔ خان صاحب کے بانجے کو جو ہے نا وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خان صاحب کو ایک قسم سے بلیک میل کر رہے ہیں۔ دیکھیے ادھر کیس کا فیصلہ آ گیا، یہاں خان صاحب کا بانجا جو ہے اسے اٹھا لیا گیا۔ یہ کیا کر رہے، یہ خان صاحب سے فیس 7 کے موافق جو ہے معافی مانگ رہے کہ معافی خان صاحب مانگ لیں تو ہمیں ایک قسم سے فیس 7 مل جائے گی، یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے۔ اور خان صاحب کہہ رہے کہ معافی مانگے میرے جوتی، مجھے معافی نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ انصاف آخر کار ہوگا۔ اب یہ ایک ہی مقدمہ ہے، اور وہ بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو لگ جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل جسے کہا جاتا ہے، جھوٹا مقدمہ، اس پر انصاف ہوتا ہے تو تمام تر چیزیں جو ہے اڑ جائے گی۔ تو اس لیے اب خان صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے آخری جو حربہ استعمال کیا کیا کہ عمران خان صاحب کے جو بانجے اور ان کے حلیمہ خان کے بیٹے یہ شہریاز خان جو ہے، شہریاز خان کا نام ہے، ان کو جو ہے گھر سے جو اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ بلیک میل کرنے کے مختلف طریقے اپنا رہے، لیکن خان صاحب کی بلیک میلنگ ان کے کوئی کام نہیں آنے والی۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس تمام تر چیزوں کے اندر بھی جو ہے خان صاحب سرخرو ہو جائیں گے۔ اس پر بھی بہت جلد 190 ملین پاؤنڈ کا جو جھوٹا مقدمہ ہے یہ جو ہے اس پر انصاف ہوگا، اور خان صاحب باعزت بری ہو جائیں گے، اور خان صاحب فاتح ٹھہریں گے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے خان صاحب فاتح قرار دیے جائیں گے اور پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔